ایک بار میں ایک سوال کریں. ہاں جی. نسوار یا سگریٹ بیچنا ٹھیک ہے؟ نسوار یا سگریٹ بیچنا ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ نسوار یا سگریٹ بیچنا ٹھیک ہے جبکہ دل میں بے چینی ہو. بھائی اگر دل میں بے چینی ہے پھر تو نہیں بیچنا چاہیے آپ کو. آپ کو پتہ ہے کہ سگریٹ بھی اور نسوار بھی ہے جو ہے وہ نقصان دہ ہے. حالانکہ میں تو اسے مطلب حرام نہیں مانتا. جو فتویٰ ہے حنفیوں کا اس کے بارے میں مکروہ کا فتویٰ ہے. تو بیچنا میرے نزدیک جائز ہے. میں تو بہت سے لوگ آتے ہیں سگریٹ پینے والے، اب پوچھتے ہیں کہ جی ہماری سگریٹ چھڑا دو کسی طرح، جتنی ٹینشن میں زندگی گزارے. میں تو کہتا ہوں بھائی کم کر دو، چھوڑو مت، کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے. تو آپ بھی اگر آپ کو گلٹ ہوتا ہے اور آپ اور بھی سامان رکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی سگریٹ اگر میں نے نہ رکھی تو لوگ جو ہیں وہ اور سامان بھی نہیں خریدیں گے اور میرا کام خراب ہوگا، تو آپ سگریٹ دیتے اسے کہ بھائی چھوڑ دے یار، اس میں جو ہے کوئی فائدہ تو ہے نہیں اور اس سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہو بھی ہے. آپ کہہ کے بھیج دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سرخرو ہو گئے. اللہ جانے. ہاں. سفر میں جمعے کی نماز نہ پڑھ سکیں تو کیا ظہر کی 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت؟ سفر میں جمعہ نہیں نکل گیا مان لو تو ظہر کی 4 رکعت پڑھیں یا 2. ان کا سوال یہ ہے سفر میں اگر جمعہ نہیں پڑھ سکے تو ظہر کی 4 رکعت پڑھیں یا 2. بھائی ایک تو سفر میں آپ کے اوپر جمعہ جو ہے فرض ہی نہیں ہے. 1 نمبر بات، کوشش کریں مل جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ کو جمعہ نہیں ملتا تو آپ ظہر پڑھیں گے اور آپ کیونکہ سفر میں تو آپ کو قصر پڑھنی ہے 2 رکعت صرف ظہر کی، کوئی سنت نہیں، کوئی نفل نہیں. ہاں جی. تیز نیند آ رہی جماعت کی نماز ہے، نماز پڑھیں پہلے سو جائیں. ہاں سو جائیں پھر. بھائی اگر ان کا سوال یہ ہے تیز نیند آ رہی جماعت کا ٹائم ہے اپنی نماز پڑھ کے سو سکتے ہیں؟ بالکل سو سکتے ہیں بھائی. کیونکہ اگر آپ نے نیند کی حالت میں نماز پڑھی تو خشوع خضوع والی نماز نہیں ہوگی. نبی نے فرمایا اگر تجھے بھوک لگ رہی ہو تو پہلے کھانا کھا پھر بعد میں نماز پڑھ، حدیث ہے. تو بالکل اسی طرح اپلائی ہوگی کہ آپ اگر سو گئے اور آپ کی نماز قضا ہو گئی تو گناہ گار. اس لیے نماز پڑھ دو اپنی. 26 گنا والا ثواب آپ کا گیا لیکن چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو. نماز پڑھ کے سو جاؤ. بھائی تھوڑا آگے آ جاؤ، بھیڑ زیادہ ہو رہی ہے. آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آپ بھی آگے آ جاؤ بھائی. جی آپ بتاؤ. جی بینک میں ایف ڈی کرا لیتے ہیں یہاں آ جاؤ، وہ پیسہ ادھر آ جاؤ. جائز ہے یا ناجائز؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بینک میں جو ایف ڈی کراتے ہیں وہ پیسہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بالکل حرام ہے میرے بھائی، کیونکہ وہ بھی سود ہی ہے جو آپ کو وہ دیتے ہیں 5 سال بعد ایف ڈی میچور ہونے کے بعد. اور سود کا لین دین کرنے والا، سود کا لکھنے والا، سود کا گواہ، سب جو ہے ایک ہی زمرے میں ہے. اور نبی نے فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، سب سے آخری درجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا. اتنی سخت وعید ہے. ہاں جی ہے جی. ان کا سوال یہ شاور میں غسل کر سکتے ہیں؟ شاور میں ہی غسل کرنا چاہیے آج کل، اسی سے آپ کے اعضاء زیادہ صاف ہوں گے. ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا، سائنسی ترقی کو فالو کرنا نبی کی بڑی سنتوں میں ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے غسل کرتے ہیں، اچھی طرح سے اپنی گندگی دھوتے ہیں تو آپ یقین کریں زیادہ بڑی طہارت حاصل ہوگی. تو اس لیے فوارے میں ہی کیا کریں اپنا سب کام. جی نماز کے وقت لوگ کہتے ہیں کہ مل کے کھڑے ہو، بیچ میں شیطان نہ گھس جائے، جبکہ ایک انسان کے لیے یہ کہتی ہے کہ شیطان کو ایک ہوا کی طرح وہ سے ایک جگہ ملے گی تو وہ گھس جائے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مل کے کھڑے ہو تمہارے بیچ میں سے شیطان نہ گھس جائے. وہاں مقصد کیا ہے کہ آپ کے جب کندھے سے کندھے اور پیر سے پیر ملیں گے تو آپ میں ایک دوسرے میں کی محبت پیدا ہوگی. وہاں وہ مقصد نہیں ہے کہ شیطان کو آپ کی وہ تو ٹانگوں کے بیچ میں نکل جائے گا. آپ کتنا بھی فاصلہ کرو، چاہے ایک بالش کا کرو تو ہے تو فاصلہ. وہاں مقصد وہ نہیں ہے. وہاں روح سمجھو چیز کی، جو نبی کی چیزیں ہیں ان کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. یہاں مقصد یہ ہے کہ تم اگر آپس سے دوری اختیار کرو گے تو معاشرے میں جو ہے تفرقہ پھیلے گا. اگر تم مل کے کھڑے ہوگے تو ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی، تفرقہ دور ہوگا، کدورتیں دور ہوں گی. آپ دیکھو جب کندھے سے کندھا ملتا ہے کتنی محبت ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہے. کیوں آپ یقین کرو جب کرونا تھا نا اور لوگوں کو الگ الگ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا، عجیب سی بے چینی ہوتی تھی. پھر نبی نے تو یہ فرمایا کہ بالکل گیپ نہ ہو، لیکن مجبوری تھی اس ٹائم، ایسی بیماری تھی. تو وہ مقصد وہاں وہ نہیں ہے کہ شیطان آپ کے دل میں ہوتا ہے، وہ نہ ہو آپ کو تفرقے میں ڈال دے کہ میں بڑا پاٹے کھاؤں
اور میں مل کے نہیں کھڑا ہوتا کسی بھی طریقے سے. وہاں وہ ہے مقصد. آپ ہاں جی. ایجوکیشن اس زمانے میں بہت مہنگی ہے. اگر گورنمنٹ سے لون کا سلسلہ کیا جائے تو کیا وہ سودی زمرے میں جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے ایجوکیشن مہنگی ہے, کیا گورنمنٹ سے اگر لون لیتے ہیں ایجوکیشن لون تو کیا اسی زمرے میں جائے؟ بالکل اسی زمرے میں جائے گا بھائی. دیکھو میں نے بہت میرے ایسے دوست اور میرے ایسے رشتہ دار ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کے پبلک اسکولوں سے شروعات کری اور آج بڑے بڑی جاب پہ ہیں, دبئی میں, بمبئی میں. تو یہ بچہ اگر دماغ والا ہوگا تو ہر حال میں کوالیفائی کر لے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی ہائر ایجوکیشن انہیں دلاؤ. اللہ پہ ہے رزق کا معاملہ. دوزخ میں اپنے بچوں کو جلانے سے بہت بہتر یہ ہے کہ یہاں ہلکی تعلیم دلا لو. دیکھو میں ایک بات بتاؤں, میں نے پتہ نہیں کہاں جملہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ ہم یہ تو فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, لیکن یہ فکر ہم نہیں کرتے کہ ان کے بعد ان کا کیا ہوگا. تو ہمیں یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچوں کے بعد ان کا کیا ہوگا. ہم انہیں ایسی لائن پہ نہ ڈال کے جائیں کہ ہماری کسی کارکردگی سے وہ سود کے معاملوں میں ملوث ہو جائیں. بچاؤ, آپ کی اگر حیثیت ہے, جو امیر لوگ ہیں وہ انہیں لون دے دیں. مطلب جو بچے ہیں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ تھوڑی بہت ہی رقم کا ایسا ایجوکیشن کا, تو وہ میں آپ کو آج یہاں مائک پہ یہ بات کہہ رہا کہ آپ ہم سے رجوع کرو. یہاں ہمارے جو والنٹیئرس ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, وہ الحمدللہ سینکڑوں لوگوں کو ایجوکیشن کا کام کراتے ہیں. آج بھی یہاں موجود ہیں لوگ. آپ بالکل یہاں جو مینیجر ہیں عبداللہ بھائی ہیں یا کاشف بھائی ہیں, ساتھی یہاں کے مرکز کے, ایک ذاکر بھائی ہیں, ان لوگوں سے آپ رابطہ کریں. آپ صرف ان کا پتہ اور فون نمبر دے دیں کہ بھئی انہیں ایڈمیشن کی ضرورت ہے, انہیں کتابوں کی ضرورت ہے, انہیں ہائر ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں گے جتنا ہمارے پاس کتاب ہوگا ہم کرائیں گے. میرے پاس تو لوگ آفر دیتے ہیں لاکھوں لاکھوں روپے کی, میں تو لیتا نہیں کسی سے کچھ, مگر میں پھر انہیں پرچی پہنچاؤں گا بھائی ان کی مدد کر دو, تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ. حرام سے بچاؤ کی طرح. میں بتا تو رہا بھائی, پیٹ سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں. صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ کر لیا کرتے تھے. ایجوکیشن تو بہت دور کی بات ہے, پہلے پیٹ بھرا ہوگا جبھی تو ایجوکیشن چاہیے. تو جب کھانے کے لیے انہوں نے بیاج پہ پیسے نہیں لیے, سود پہ پیسے نہیں لیے, تو ایجوکیشن تو ہے کیا چیز. کیا رفع دین کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی؟ کیا رفع دین کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی؟ نہیں, نماز تو قبول ہو جائے گی. رفع دین جو ہے نا وہ ایسا ہے جیسے ایک سجاوٹ. آپ جیسے اپنی گاڑی کو سجاتے ہو, اپنے گھر کو سجاتے ہو, اس میں صوفہ ڈالا, آپ نے سینری ڈالی, تو نماز کی سجاوٹ ہے رفع دین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے. تو اس لیے اگر رفع دین سے نماز پڑھیں گے تو زیادہ خوبصورت نماز ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابو حنیفہ صاحب کے لوگ جو ہیں فالوورز, وہ رفع دین نہیں کرتے. ایسا تھوڑی ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نماز ہی نہیں ہو رہی. بالکل سب کی ہو رہی ہے. حضور نے بنا رفع دین کی بھی نماز پڑھی ہے, رفع دین سے زیادہ پڑھی. تو سنت رفع دین کرنا زیادہ ہے, عظیمت والی بات, افضلیت والی بات, فضیلت والی بات رفع دین کرنا ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے شوہر نے فون پر طلاق دی, میں نے نہیں سنی, وہ کہتے ہیں میں نے دی, کیا طلاق ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کسی بہن کا کہ ان کے شوہر نے طلاق دی فون پہ, انہوں نے نہیں سنی, اور وہ کہتے ہیں میں نے دی, تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ بالکل. دیکھو طلاق کی گرہ مرد کو دی اللہ نے. اگر وہ کہہ رہا کہ میں نے طلاق دی تو طلاق ہو گئی. وہ ایک طلاق گنی جائے گی, اسے رجوع کا حق ہے, چاہے تو رجوع کرے, ورنہ آپ عدت کرو اور دوسری جگہ شادی کرو, آپ فری ہو گئی, آزاد ہو گئی. انہوں نے آپ کو آزاد کر دیا, آپ کو طلاق ہو گئی. آپ نے سنی یا نہیں سنی؟ اس کے لیے نہ گواہوں کی ضرورت ہے. ویسے زیادہ اچھا یہ ہے, افضل بات یہ ہے کہ آپ مرد کو چاہیے کہ 2 گواہ کر لے, اور اچھی طرح سامنے چیک کر کے کہ حیض میں تو نہیں ہے, حیض کے بعد مباشرت تو نہیں کی عورت سے, یہ ساری چیزوں کا لحاظ کر کے اگر طلاق دے گا, یہ احسن طلاق کہلائے گی, اور اسے اس بات کا اجر بھی ملے گا کہ انہوں نے اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کیا. لیکن جو لوگ طلاق دے دیتے, طلاق تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہ گار ہوگا, پکڑا جائے گا اللہ کے. جی, اگر انڈیا سے پہلے جدہ جائیں پھر مدینے سے احرام باندھ کر مکہ جائیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ پہلے انڈیا سے جدے جائیں اور جدے سے پھر مدینے جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کریں تو کیا ٹھیک؟ بھائی دیکھو, یہاں سے جانے کے بعد میقات پڑے گا جدے سے پہلے. حکم تو یہی ہے کہ پہلی میقات سے پہلے ہی آپ کو احرام باندھ کے عمرہ کرنا چاہیے, یا عمرہ نہ بھی کریں تو احرام کی حالت میں رہیں 8-10 دن مدینے میں. لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا, تو اس لیے علماء دین نے فتویٰ یہ دے دیا کہ آپ جدے جائیں, وہاں سے مدینے جائیں, مدینے سے پھر جب آپ ٹریول کرنے لگیں مکے کے لیے تو آپ مدینے میں احرام باندھیں میقات سے پہلے اور جا کے عمرہ کر لیں. لیکن افضل وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ پہلے جدے جائیں, اگر عمرہ کر سکیں ٹھیک, ادروائز 8 دن کے لیے احرام باندھیں اور اس کے احتیاط کریں جو ممکن نہیں ہے, اور پھر آپ جا کے مکے عمرہ کریں. لیکن احتیاط کا معاملہ یہی ہے کہ آپ پہ کوئی دم لازی نہ آ جائے, تو آپ مدینے سے احرام باندھیں اور پھر آپ وہ کریں عمرہ.
سب کو رفع دین کراؤ گے کیا تم آج؟ ان کا سوال یہ ہے رفع دین کا سنت طریقہ کیا ہے اور کتنی بار؟ دیکھو جی، رفع دین کا سنت طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلا جو رفع دین ہے وہ تو سب آپ لوگ کرتے ہو، جو آپ شروع میں نیت باندھتے ہو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہو، یہ رفع دین ہی ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا کہ جب تم رکوع میں جاؤ تب بھی رفع دین کر کے رکوع میں جاؤ، اس کے بعد جب رکوع سے اٹھو تو رفع دین کر کے اٹھو۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اب تیسری رکعت جن نمازوں میں ہوتی ہے جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، ظہر ہے، عصر ہے، اس میں تیسری رکعت میں جب آپ اتحیات سے کھڑے ہوتے ہو تب بھی رفع دین حضور نے فرمایا کیا کرو۔ تو یہ 4 رفع دین ہیں، سنت طریقہ یہ ہے۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں تک ہاتھ اٹھائیں اور باندھ لیں۔ 4 طریقے ایک اس میں رفع دین، اور کچھ روایتوں میں سجدے کے بیچ میں بھی، لیکن وہ اتنا زیادہ قوی معاملہ نہیں ہے جتنا یہ 4 رفع دین کا معاملہ کرا کریں۔ میں بھی آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اگر مسجدوں میں نہیں کرتے، لوگ آپ پہ اعتراض کرنے لگیں، میں بھی نہیں کرتا، میں نے یہاں نہیں کیا ابھی، لیکن میں کوئی نماز بنا رفع دین کے نہیں پڑھتا، 90% رفع دین کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی کرنا شروع کر دیں، حضور کی بڑی سنت ہے، ایک سنت کیوں چھوڑی آپ لوگوں نے؟ لیکن اگر نہیں کریں گے تب بھی آپ کی نمازیں ہو جائیں گی۔ ہاں بھائی، رسول اللہ کے سامنے کوئی بات آتی ہے آسان مشکل میں سے کوئی ایک چیز چن لو تو وہ آسان چن لیتے ہیں، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حضور آسان اور مشکل میں سے کوئی ایک چیز چن لیتے تھے، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح حدیث ہے بھائی، حضرت عائشہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں پھر اس میں ایک سوال اور ہے کہ ہاں۔ رسول اللہ کے پاس جب کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھوں گا فرض، میں کوئی سنت نہ رکھوں اور 1 مہینے کے روزے رکھوں گا، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ جو رسول اللہ نے اس کے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھ لو جنت، ہاں یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر سنت اور نفلوں پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سنتوں پہ نفلوں پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے جبکہ ایک صحابی کو حضور نے کہا کہ جنتی ہے؟ آپ میرے خیال پچھلے ہفتے آئے نہیں تھے، اس بات پہ میں پچھلی بار بات کر چکا کہ سنتیں اور نفل جو ہیں وہ جو ہم سے کوتاہی اور کمی ہو جاتی ہے نا نمازوں، وہ صحابی تھا، اس سے کوتاہی ہونے کا بہت کم امکان تھا۔ ہم ایک کمزور لوگ ہیں، ہمارے سے بہت زیادہ امکان ہے غلطیوں کے ہماری نمازوں میں، تو ہمیں سنتیں پڑھنی ہی چاہیے۔ جو سنت موقع جن کے بارے میں نبی کی حدیث ہے کہ 12 رکعت ایسی ہیں جو تم ضرور پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی، پورا مفہوم ہے اس کا، تو آپ لوگ ضرور پڑھا کریں۔ حالانکہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ سے ثواب وہ سوال جو ہوگا وہ فردوں کا ہوگا، لیکن پھر بھی میں کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی مجبوری ہو چھوڑ بھی دیتا ہوں، لیکن مجھے کوئی گلٹ نہیں ہوتا چھوڑنے کا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا اللہ میرے سے حساب جو ہے وہ فردوں کا لے گا، اور میرے کبھی فرد نکلے ہی نہیں آج تک الحمدللہ۔ یہ تو آپ اتنے قوی اور پکے ہو جاؤ، جیسی توفیق مجھے اللہ نے دی اور میری توبہ قبول کری، کہ آپ زندگی میں کبھی طے کر لو کہ میں نے فرض چھوڑنی نہیں، آپ فرض پڑھ دو، آپ یقین کرو اللہ نے چاہا تو مجھے اللہ کی شان سے امید ہے کہ وہ آپ کو بخش دے گا، اور آپ نے طے کر لیا۔ لیکن جس طرح کے ہم کمزور لوگ ہیں نا، ہمیں اپنی کوتاہیوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، اس لیے ضرور سنتیں ضرور پڑھا کرو، جس سے کہ کمپنسیشن ہو جائے، کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو پہلے یا بعد میں تو وہ پوری ہو جائے ان سنتوں کے ذریعے۔ نماز کی نیت باندھتے ہیں، پیشاب محسوس ہو تو کیا کریں؟ نماز کی نیت باندھی، پیشاب محسوس ہو تو کیا کریں؟ دیکھو جی، اگر آپ کو پہلے سے ہلکا سا پیشاب محسوس ہو رہا تو آپ کو پہلے پیشاب کرنا چاہیے، چاہے آپ کی 1-2 رکعت نکل جائیں، استنجا کر کے سکون سے نماز میں کھڑے ہوں۔ اور اگر آپ نے نیت باندھی اور تب آپ کو پیشاب محسوس ہونا شروع ہوا ہلکا پھلکا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سلام پھیرنے تک ٹھیک رہے گا معاملہ، میرا دھیان ادھر نہیں بھٹکے گا، کوئی حرج نہیں، ایک بار دھیان کیا کوئی بات، لیکن اگر تیز پیشاب آنے لگا تو آپ کو سلام پھیر کے جا کے پیشاب کر کے وضو کر کے پھر چاہے اپنی نماز پڑھ لیں۔ یہ بے چینی اور پریشانی کی نماز نہیں اللہ کو منظور ہے۔ یہ جو ایک بزرگ کی تو میں نے یہ قول پڑھا ہے کہ جس نے پیشاب پخانا رو کے نماز پڑھی، اس نے ایسی نماز پڑھی جیسے انہوں نے سور جو ہے بغل میں دبا رکھا، اتنا بڑا گناہ ہے اس طرح نماز پڑھنا۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے سنتوں کی کیا قضا ہے؟ سب سے آسان سوال یہ ہے کہ کیا بعد میں پڑھ لیں سنتیں؟ ظہر کی سنتیں 4 کیا بعد میں پڑھ لیں کہ سنتوں کی قضا ہے؟ کوئی قضا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 15 منٹ کے بعد نمازیں ہو رہی، اگر آپ کی ایک مسجد میں ٹائم نکل گیا اور سنتیں آپ کی نکل گئیں تو آپ 15 منٹ بعد سنتوں کے ساتھ دوسری مسجد میں نماز پڑھ لو، چھوڑو مت۔ اب بھی میں یہی کہوں گا کہ سنتیں چھوڑو مت۔ ہاں جی، ولی کی کیا پہچان ہے؟ ولی کی کیا پہچان ہے؟
ان کا سوال یہ ہے ولی کی کیا پہچان ہے؟ ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوگا، کہ وہ اللہ رسول کے جتنے بھی احکامات ہیں انہیں ضرور فالو کرتا ہوا ملے گا، چاہے حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں۔ 5 وقت کا پکا نمازی ہوگا، 30 روزے رکھنے والا ہوگا، ٹائم پہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، پیسے ہوں گے تو حج کرنے والا ہوگا۔ دوسرے حقوق العباد، گالی گلوچ نہیں کرتا ہوگا، لوگوں سے لڑتا نہیں ہوگا، جن کے حق ہیں انہیں اسی طرح حق دیتا ہوگا، اپنی بیویوں کو نہیں مارتا ہوگا، اپنی بہنوں کے حق دیتا ہوگا، اپنے پڑوسیوں کے حق دیتا ہوگا۔ یہ بہت لمبی لسٹ ہے، وہ ولی ہے۔ ولی کوئی یہ نہیں ہے کہ جو سڑکوں پہ میلے کپڑوں میں پھر رہا ہے، اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ منافق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گندے نہیں رہے، کبھی الجھے بالوں میں نہیں گئے۔ تو جو نبی کی سنت سے فارغ ہے اور جو اس طرح کے جو اللہ کے نعرے جیسے آپ نے کلیئر میں یا ادھر ادھر دیکھے ہوں گے اور انہیں کہیں یہ ولی اللہ ہے، ولی اللہ ایسے نہیں ہوتے۔ ولی اللہ کو تو آپ پہچان ہی نہیں سکتے۔ جب قرآن میں اللہ نے یوں کہہ دیا کہ میں نے ایسے نبی بھیجے جو بیوی بچوں والے ہیں اور جو بازار سے سامان بھی خریدتے ہیں، تو جو عام لوگوں کی طرح سبزی اور پھل اور بازار سے سامان خریدے اور اپنے بچوں کو پکنک پہ بھی لے کے جائے، اپنی بیویوں کو گھمائے بھی، انہیں ڈنر پہ بھی لے کے جائے، وہ ہے ولی۔ یہ ولی نہیں ہے، یہ تو بہت آسان کام ہے کہ آپ اپنا ایک چوکا سا بنا لو اور پہاڑ پہ چلے اور اللہ شروع کر دو، بیوی چاہے دوسرے سے لگ جا، آپ 4 مہینے کے لیے نکل گئے اللہ کی راہ میں۔ آپ دیکھو کہاں کون ولی ہے؟ ولی تو وہ ہے جو اپنے پورے حقوق ادا کرتا ہو اپنی بیوی بچوں کے۔ اگر آپ کی بیٹی آپ کے پیچھے خدا نہ خواستہ بگڑ گئی، وہ تو پکڑی جائے گی، بیوی پکڑی جائے گی، لیکن آپ بھی پکڑے جاؤ گے۔ کیوں آپ 4 مہینے کے لیے گئے؟ نبی تو کبھی نہیں گئے۔ نبی تو اگر کبھی کسی سفر میں جاتے تھے تو بیوی ضرور ساتھ ہوتی تھی۔ اگر زیادہ بیوی ضد کریں نا جانے کی تو قرہ ڈالتے تھے کہ کچھ کا نمبر ہے آپ کے، اور قرے سے لے کے جاتے تھے۔ ہاں جی، جیسے مرحوم کے لیے ہم سورت آیت پڑھ کے ان کو ثواب پہنچاتے ہیں، کیا زندہ آدمی کے لیے کیسے سورت اور آیت پڑھ کے ثواب پہنچاتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے مرحوموں کے لیے پڑھ کے ثواب پہنچاتے ہیں، ایسے کیا زندوں کے لیے بھی پڑھ کے ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل پہنچانا چاہیے آپ کو۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، نمازیں جو ہیں وہ آپ کی ایک محنتی کی چیز ہے جو آپ اللہ کے آگے جھک گئے تو اللہ بہت بڑا ہے۔ آپ کبھی کنجوسی نہ کرنا اس معاملے میں، پوری امت کے لیے مانگا کرو، ہر بار، زندہ ہوں یا مردہ ہوں، جتنے لوگ ہوں سب کی بھلائی مانگو ہر بار، انشاءاللہ تعالی اللہ دینے والا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے اس سے پچھلے ہفتے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ جو اکٹھے ہو جائیں ایک میدان میں اور مجھ سے اپنی اپنی حاجتیں رکھیں، اپنے اپنے سوال کریں اور میں سب کے سوال پورے کر دوں، تو میرے خزانوں میں اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا جیسے آپ نے سوئی جو ہے سمندر میں بھگو کے نکال لی، جتنا اس میں پانی آتا ہے اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ جی، جو ہے نا ہر بار یہ رکھتی ہے نماز میں، جی، ہاں، اور اسے اگر ہم روک لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نماز میں بار بار گیس بنتی ہے، اسے اگر ہم روک لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بھائی اگر آپ کو ایسی پریشانی نہیں ہے کہ اسے روکنے سے آپ کی طبیعت خراب ہوئے گی اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 آدھ منٹ میں سلام پھرنے والا ہے، بالکل روک لیں۔ لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ عارضہ ہے تو پھر آپ کو مسجد کی جگہ اپنی نماز پڑھنی چاہیے۔ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم ہے، کیا یہ 5 نمازوں کے لیے ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھانے کا حکم ہے، کیا یہ 5 نمازوں کے لیے ہے؟ بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تو یہی تھی۔ اصل میں اس کے پیچھے آپ دیکھو حضور کی منشا کیا ہے۔ حضور کی منشا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پریکٹس کرا دو نماز کی، کہ انہیں عادت پڑ جائے کہ جب وہ 10 سال کے ہوں تو اگر وہ نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو، حالانکہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، لیکن نبی کی منشا یہی تھی کہ 5 وقت کا نمازی انہیں بنا دو بالغ ہونے سے پہلے۔ تو بالکل 5 وقت، اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے ان سے تو ان کے حساب کتاب نہیں ہے، تو بہت زیادہ سختی بھی نہ کرو۔ 7 سال کے بچے پہ تو سختی کا حکم ہی نہیں دیا حضور نے، صرف تلقین کو کہا۔ 10 سال کے بچے پہ کہا کہ سختی کرو۔ ہاں جی، 4 مہینے کی جماعت میں جانا کیسا ہے؟ ان کا سوال ہے 4 مہینے کی جماعت میں جانا کیسا ہے؟ بھائی میرے نزدیک تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ میری نبی کی سنت ہی نہیں ہے۔ کچھ ہی کہتے رہو کہ نبی گئے، یا ثابت نہیں کر سکتا کوئی، اور نبی گئے تو اپنی عورتوں کو لے کے گئے، کسی قیمت پہ بھی نہیں۔ میں جماعت کے خلاف نہیں ہوں، 3 دن 10 دن کی جماعت میں آپ جاؤ ضرور، اتنا کہ آپ کے بچوں کو کوئی فرق نہ پڑے، جیسے اعتکاف ہے 10 دن کا، اسی طرح سے 3 دن یا 10 دن کی جماعت، اس سے اوپر کوئی نبی سے ثابت نہیں ہے معاملہ۔ تو اس لیے بچو ان کاموں سے، اپنے بیوی بچوں کا دھیان رکھو، انہیں ان کے لیے روزی کمانا، ان کا دھیان رکھنا صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ بتایا نبی نے۔ تو اس لیے بالکل آپ ان چیزوں سے بچو، اپنی نمازیں درست کرو، 3 دن کی جماعت میں جاؤ، 10 دن کی جماعت میں جاؤ، اپنا قرآن درست کرو، اللہ سے دعائیں، ایک طرف دنیا سے کٹ کے آپ کو وہاں، مگر 4 مہینے 10 دن یا 1 سال آپ یقین کرو، میرے نزدیک تو یہ اور پھنسوانا